اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے پرندے ابابیل کے ذریعے اس پہ جو جن کی چونچ میں وہ کنکریاں تھیں، ایک کنکری ان کے چونچ میں تھی اور دو کنکریاں ان کے پنجوں کے درمیان تھی، جو مسلمان اسکالر ہیں، فرسٹ جنریشن اسکالر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیروں میں ابابیل کی ڈسکرپشن بھی بیان کی ہے کہ جو ابابیل پرندہ تھا وہ کس قسم کا تھا۔ تو شکل تو اس کی پرندوں کی طرح تھی جس طرح پرندے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو پاؤں کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاؤں جو تھے نا، چمبے، ہم اس کو پنجے بولتے ہیں، وہ کتوں کے چمبوں کی طرح تھے، اور ایک کنکری ان کے منہ میں تھی اور دو کنکریاں انہوں نے اپنے پنجوں میں پکڑ کے رکھی ہوئی تھیں، اور وہ زیادہ ہائٹ پہ بھی پر اڑ نہیں رہے تھے، بلکہ تفسیروں میں آتا ہے کہ ان کی ہائٹ اتنی تھی کہ اگر کوئی ہاتھ اوپر کرتا تو ان کو وہ پکڑنے کی صلاحیت بھی، یعنی ان کو پکڑ بھی سکتا تھا۔ تو وہاں پہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ان کی چونچ میں اور ان کے پنجوں میں جو پتھر تھا وہ سجیل تھا۔ اب سجیل بیسیکلی جو ہے یہ بیکڈ ہارڈ اینڈ کلے سٹون ہوتا ہے، جو شدید قسم کی ہیٹ کے پروسیس سے گزر کے دوبارہ گلاسی سٹرکچر یا کرسٹل لائن شکل میں جو ہے نا پتھر بن جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو اس کی جو سائنٹیفک کمپوزیشن ہے، اس کے اندر جو اجزاء شامل ہوتے ہیں، اس میں بھی پھر وہ سلیکیٹس آ جاتے ہیں جو آکسیجن اور سلیکون کا مرکب ہے، اس میں پھر ایلومینیم آکسائڈس آ جاتی ہے، اور آئرن آکسائڈ آ جاتی ہے، پلس جو ہے اس کے اندر کچھ دوسرے منرلز بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو پھر اب یہ جو اس کا سفر ہے تین سے سجیل کا، اور سجیل سے پھر پتھر بننے کا، یہ بھی اسی طرح ہے کہ جب مٹی شدید قسم کے سخت ٹیمپریچر کے اندر جیسے آتش فشاں پھٹتا ہے یا جیسے آسمانی بجلی ہوتی ہے، اس دوران جب ٹیمپریچر آلموسٹ 1500 سینٹی گریڈ تک چلا جائے تو اس دوران پھر اس مٹی کے ذرات بغیر ٹوٹے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ جکڑ کر گلاسی اسٹرکچر بنا لیتے ہیں یا کرسٹل لائن بنا لیتے ہیں، اور پھر یہ ایک ایسے پتھر کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے جیسے کسی قسم کی کرسٹل ہوتی ہے، اور پھر اس کا امپیکٹ اتنا شدید ہوتا ہے کہ جب یہ کسی چیز کے ساتھ ٹکراتا ہے تو پھر چیز کو یہ توڑتا نہیں ہے بلکہ اس کو چیرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے کہ ہم مطلب صورت فیل میں دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے پھر ان کو ایسے اس لشکر اور ہاتھیوں والا لشکر ایسے تبدیل ہو گیا جیسے کوئی مطلب بھوسے کی شکل ہوتی ہے۔ تو اس قسم کا شدید اس کا امپیکٹ تھا کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ تفسیروں میں جو ہی وہ کنکر کو چھوڑتے تھے ابابیل، تو وہ ہاتھیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے سوار کو بھی اور ہاتھی کو بھی ساتھ چیرتا ہوا چلا جاتا تھا۔ تو آج